پروفیسر شاد رمضان صاحب خاطر پتھی محمد بہت سانہ کاروان قائد جناب محمد امین بٹ صاحب یتن امتی علماء سنتی اجمعین اما بعد ایمان سے کہتا ہوں اب میں حاجی صاحب کے متعلق کیا کہوں لیکن مجھے امیڈیٹلی ایک روائی اپنے استاد بہل بائی دانشور ادیب آز یہ احساس گنیامت تم تہ یہ کت مانان زِ زبان یوتمت یہ زبان سے توتمت یہ قوم اگر یہ زبان مۄکلے یہ قوم مۄکلے تو حال حالے سینٹرل یونیورسٹی مز یمہ تقریب ہند تو کلچر اکیڈمک کلچرل آفیسر ان ڈائریکٹریٹ آف قابلیت ام سند قلم ام کت پہ دس نو برابر نمو ژوٚٹ نہ کٲنٛسہِ سۭتۍ رشتہٕ کہین یہ وون واریاہ یتھ ڈاکٹر عزیز حاجنی صٲبٕنۍ رفیق ساتھی شفیق دوست الهوى إن هو إلا وحي يوحى عمدنا فتدلى فكان قاب حاجن طرف تہ سارنی أزکِس یتھ خاص دۄہس پٮ۪ٹھ ٹٲٹھس وۄستاد تہٕ کٲشرِ زبٲنۍ ہٕنٛدِس بالہِ پایہِ ادیب لسان آمیٖن یا رب العالمیٖن تہٕ خاص کر تہنٛدِ گرٕ بٲژ سارنٕے چھُ سانہِ احواس بناوان امہِ علاوٕ چھُ اسہِ ڈرامٹک کلب کین آرٹسٹن تحت دورس مز ایکسپوجر یتھ دورس مز اکیڈمی کشر ایڈوائزری بورڈک رکن تو 2008 پہ ادبی مرکز گمراز تمو کر بحثیت ذات بنیادی آرکیٹائپ ذات فرد سن وجود مرکز سکون زندگی دوران روز تم ات چیزس پہ کام کران ات چیزس پہ محنت کران زیو نظم من جائے جائے ٹسن ژٹنہ آمت بجہ برنہ شاہی مہنیو سن گناہگار میون باچُس عزیز چھُ نبی میون شمس نبی میون چھُ نبی میون گناہگارا گرفتار بلا چھُس الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة الله اكبر آمین یا رب العالمین مہمان زیوِ کار سٕنٛدِ حیثیت ڈاکٹر رفیق مسعودی صٲبس سرپرست ادبی مرکز کمراز تمن تشریف تم تھاون تشریف والعاقبۃ للمتقین معروف وساد پرسونا یہ نقاب نمبر 3 شیڈو یہ سال تقریب زیادہ تاریخ پتہ کہ نشاط پارک بڑ کوئی سوریم یا پونسم کانفرنس گئی یہ ادبی مرکز کمراز ممبر ادنا ممبر معمولی برونٛہہ یِم زن کٔشیٖرِ ہٕنٛز مایا ناز ہستی یِمو زن زندگی ہٕنٛدِس ہر پہلوس منٛز ادب few days back I got several messages from Azhar Saab and أسۍ مجلس منٛز تقریٖبہِ منٛز چھِ 2 فیلنگس بیک وقت مبارک واتہِ تِمن تہٕ گۄڈنِچ پوزیشن ییٚمہِ طالب آیہِ پنُن لاے عمل بنومُت کہِ سکوٗلن کالجن یا بدل یِمن سکوٗلی ادارن منٛز اللہ انہیں جنت الفردوس عطا کرے پرائسر زمان آزودہ یہاں بہت سے ایسا شاعر خصوصا شاعر گژھِ سۄکھن شناس آسُن شاعر گژھِ
لسانی شاعرس سن پن استاد وحید جیلانی صاحب وحید جیلانی صاحبس ست پن دہر بج تو یہ واتناون حاجی صاحب کی مشہور معروف یمکن تمو کی غزل لیچمس تہد کلام سہ واتناون فورتھ پہ ٲٹھمہِ تام آو لگاتار پرنہٕ پتہٕ لوگُس کینٛژس کالس منٛز تھوڑا سُہ ژھٮ۪نہٕ ہیوٗ ناینتھ گوٚو گٔے نَیہِ سر کٲشِر زبان بیٚیہِ رٲجی سکوٗلن منٛز میانہِ جموں کشمیر بینک کے اعتبار سے یوم عزیز حاضرین عنوان چھُ سارنی کشیر ہندو طرفاتو پہ مہم عزیز حاجنی خانواد حاجنی کے اہتمام ریاستی کلچر اکیڈمی تو جموں کشمیر بینک کے اعتبار سے یوم عزیز حاضرین عنوان تحت چھُ سارنی کشیر ہندو طرفاتو پہ مہم عزیز حاجنی خانواد حاجنی تمام گئی حاضر رہن سیت سون ڈرامہ گو فیل اچھا سون اس پریزیڈنٹ شبیر احمد یدو گئی گروپ رجنی صاحبس نش اس دس جناب اس ڈرامہ کور مگر تم جج مقرر کرو یمو حس کر فیل ڈاکٹر عزیز حاجنی محسن کشمیر محسن کشمیری زبان جن کے مختلف شعبہ جات میں کنٹریبیوشنز ہیں، خاص کر جب ہم کلچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کشمیری زبان اور تہذیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انہوں نے پوری زندگی کشمیری زبان، تہذیب اور تمدن کی خدمت میں گزاری. اور ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب سن 2021 میں ہم سے رخصت ہوئے، اور انہی کی یاد میں ہر سال ستمبر کے مہینے میں ہم ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہیں. اس تقریب کا اہتمام حلقہ ادب سوناواری حاجن کرتا ہے، اور آج جو یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے ٹیگور ہال سری نگر میں، یہ جموں کشمیر بینک کے تعاون سے ادبی مرکز کمراز کی سرپرستی میں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے. اور اس تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ادبا، قلم کاروں نے، شعراء نے، سیاست دانوں نے، نقادوں نے، مولجین نے، صحافیوں نے شمولیت کی، اور ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب کی زندگی کا جو خاصہ رہا ہے وہ کشمیری زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے کام کرتے آئے ہیں، ایک لسانی اور ایک تہذیبی رضاکار کی حیثیت سے. اور جو ان کے شاگرد ہے، جو ان کے افراد خانہ ہیں، ہم ان کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے کمر بستہ ہیں، اور ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ ان کی تعلیمات ہیں یا جو کچھ ان کا خواب تھا، ان خوابوں کو جو ہے ہم عملی جامہ پہنا پائیں. اور اس سلسلے میں ہم مرہون منت ہیں ان سبھی حضرات کے، خواتین کے، جو آج کی تقریب میں شامل ہوئے. آج یہاں پر آپ آئے تھے اس کے بارے میں آج ہمارے ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب کی برسی کے موقع پہ یہ پروگرام یہاں پہ جو ہے ان کی خراج عقیدت کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے. حاجنی صاحب ہمارے جموں کشمیر کے لٹریری اور کلچرل لینڈسکیپ کے بہت ہی بڑے رہنما رہے ہیں، بہت ہی بڑے شخصیت رہے ہیں. انہوں نے جس طریقے کا کام ہمارے یہاں کشمیری لٹریچر کا، یہاں کے ٹرانسلیشن کا، ہمارے یہاں ریڈیو کشمیر کے ذریعے، دوردرشن کے ذریعے، کلچرل اکیڈمی کے ذریعے کیا ہے، وہ واقعی میں اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے، ثانی نہیں ہے. اور آج کے اس موقع پہ کئی سارے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو ہمارے جموں کشمیر کے لٹریری لینڈسکیپ کے بڑے بڑے نام ہیں، وہ سب آئے ہیں خراج عقیدت کرنے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اسی سلسلے میں ہمیں بھی یہاں آنے کا موقع ملا ہے، اور ان کے کنٹریبیوشن کو، ان کے یوگدان کو، اور انہوں نے جو کام ہمارے جموں کشمیر کے لیے، ہمارے دیش کے لیے کیا ہے، اس کو یاد کرنے کا موقع ملا. آج یہاں پر آپ آئے تھے اس کے بارے میں آج ہمارے ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب کی برسی کے موقع پہ یہ پروگرام یہاں پہ جو ہے ان کی خراج عقیدت کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے. حاجنی صاحب ہمارے جموں کشمیر کے لٹریری اور کلچرل لینڈسکیپ کے بہت ہی بڑے رہنما رہے ہیں، بہت ہی بڑے شخصیت رہے ہیں. انہوں نے جس طریقے کا کام ہمارے یہاں کشمیری لٹریچر کا، یہاں کے ٹرانسلیشن کا، ہمارے یہاں ریڈیو کشمیر کے ذریعے، دوردرشن کے ذریعے، کلچرل اکیڈمی کے ذریعے کیا ہے، وہ واقعی میں اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے، ثانی نہیں ہے.
اور آج کے اس موقع پہ کئی سارے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو ہمارے جموں کشمیر کے لٹریری لینڈسکیپ کے بڑے بڑے نام ہیں، وہ سب آئے ہیں خراج عقیدت کرنے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اسی سلسلے میں ہمیں بھی یہاں آنے کا موقع ملا ہے اور ان کے کنٹریبیوشن کو، ان کے یوگدان کو اور انہوں نے جو کام ہمارے جموں کشمیر کے لیے، ہمارے دیش کے لیے کیا ہے، اس کو یاد کرنے کا موقع ملا.